بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ سجاد جنگیال. راج نیوز کی جو سکرین ہے اس پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاوید نذیر بڑالوی صاحب، جو سابقہ امیدوار اسمبلی تھے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور پی وائی او گلف کے بونی چیئرمین ہیں، زکوٰۃ کمیٹی تحصیل چڑوئی کے سابق چیئرمین بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے حلقہ راج محل کے حوالے سے، حلقہ سٹی کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جاوید صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ نے ٹائم دیا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز کب سے شروع کیا اور کون سے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا ہے؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس ایف سے جو ہے نا سیاست کا آغاز 2005 اس دور سے. پھر میں بانی چیئرمین رہا گلف کا. میں سعودی عرب کا سب سے پہلے چیئرمین رہا یوتھ کا. پھر میں پورے گلف کا بانی چیئرمین رہا. اس کے بعد میں نے ریزائن کیا اور حلقے کے لیے نا ورک شروع کر لیا، کام شروع کر لیا. 2016 کا جو الیکشن تھا، ویسے تو میں 2006 2011 اور 2016 تک یہ تو میں چوئی یاسین صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں. اور کیونکہ اس وقت یہ حلقہ چوئی یاسین صاحب کا حلقہ چار چڑوئی تھا، ان کے ساتھ رہے. اور 2016 میں خود کیوں کے کینڈیڈیٹ تھا سٹی کوٹلی، جو حلقہ ابھی L8 کوٹلی بنا ہے. تو اس وقت آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جمع کروائے تھے؟ جی ہاں، میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. چودھری تو اعجاز صاحب کو پارٹی نے ٹکٹ دیا. پارٹی نے مجھے ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ نا انہوں نے نامزد کیا تھا. نیکسٹ جو آنے والا یہ جو الیکشن ہے، اس کے لیے پارٹی نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے. اب دیکھیں L8 کوٹلی ایک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ بائی 2 حلقے ہو گئے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ امیدوار اسمبلی ہونے جا رہے ہیں یہاں سے، تو کون سے حلقے سے آپ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ راج محل سے. میں نے کام بھی ادھر ہی کیا ہے حلقے کے اندر، اور اسی حلقے سے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اور پلس یہ ہے کہ ادھر میں رہا بھی میں ادھر ہی ہوں، بچپن میرا ادھر گزارا ہوا. یہ تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کوٹلی سٹی میں بھی ظاہر ہے ابھی اس طرح سے مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس طرح آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے خدمات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راج محل آپ کے لیے اچھا رہے گا؟ جی راج محل میں کیوں کام ادھر کرتا رہا ہوں نا. بھائی کی عادت سے آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہاں سے آپ کو ٹکٹ دیا جائے؟ جی انشاءاللہ مجھے پارٹی ٹکٹ دے گی، مجھے پورا یقین ہے. مجھ سے پارٹی نے وعدہ کیا. تو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کی کیا کارکردگی ہے حلقہ راج محل کے لیے؟ پارٹی کے حوالے سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا، اس دور میں ہم نے بہت سارے کام جو حلقے کے اندر تھے، بلکہ کچھ سکولز تھے، کچھ روڈز تھی. میں کوئی ایم ایل اے تو رہا نہیں ہوں، البتہ جتنا بھی کوئی ہو سکتا تھا اچھے مراسم آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کروائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو حلقے کی ڈویژن ہوئی ہے راج محل کے حوالے سے، راج محل جو نیا حلقہ بنا ہے اس کی جو ڈویژن ہوئی ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس سے میں مطمئن ہوں. ایک تو یہ ہے کہ راج محل کا جو تقسیم ہے نا وہ تھوڑی سی غلط ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اب جو عدالت عدلیہ کا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم کو وہ کرنا ہی پڑے گا. کس طرح کی ڈویژن کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ فرض کیا سندھارا سے لے کے یہ حلقہ ٹینڈا کلا اور ٹینڈا جو ہے نا، ویسے یہ پہلے راج محل کا حصہ تھا بھی نہیں، یہ تو غلط فیصلہ ہوا ہے. لیکن کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، عدالت فیصلہ دے چکی ہے، الیکشن اسی پہ ہوگا تو الیکشن لڑیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار اسمبلی ہوں گے، یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو آپ کا مقابلہ کون سی جماعت سے ہونے جا رہا ہے؟ آنے والے دور میں حلقے سے الیکشن جو ہے نا وہ مصطفیٰ فوز کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور جو پارٹیاں ہیں، فرض کیا نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ مقابلے سے باہر نہیں ہوں گی؟ نون لیگ کا تو نہیں کہہ سکتے، البتہ پی ٹی آئی کا دیکھا جائے گا کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتی ہے. ٹکٹ پہ منحصر ہے. پی ٹی آئی اگر تو دیتی ہے ٹکٹ ملک ظفر صاحب کو تو وہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے، وہ پوزیشن اچھی دکھا دیں گے. اللہ کرے آپ جیت جاتے ہیں اس حلقے سے،
تو آپ کیا تحصیل کون سی جگہ آپ پریفر کریں گے کہ تتاپانی تحصیل ہو یا مرکز کا کوئی علاقہ ہو، اس کے لیے آپ کیا ایفرٹ کریں گے؟ تحصیل کا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ ہمارے حلقے کے لحاظ سے وہ دندلی سب سے بیسٹ رہے، دندلی ہونا چاہیے تحصیل یا گوئی ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح حلقہ راج محل کی محرومیاں ہیں، دندلی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرالیاں کراس سے گوئی تک روڈ ہے، گوئی سے لے کے آگے آپ نڈا گلی تک روڈ ہے، پھر گوئی سے لے کے تتاپانی تک روڈ ہے، یہ ساری روڈیں جو ہیں وہ اس حالت میں ہیں کہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ چلنی مشکل ہے، تو آپ اس کا الزام کس کو دیں گے کہ جو حلقہ راج محل کی محرومیاں ہیں وہ کس وجہ سے ہوئی رہی ہیں؟ ملک نواز صاحب، ساری دنیا کو پتا ہے، پورے کشمیر کو پتا ہے کہ اس حلقے کے لوگوں کو جو کھڈے لائن آپ سمجھ لیں گے لگایا ہوا ہے، یا آج تک تعمیر و ترقی کا نام تک نہیں ہے اس حلقے کے اندر، وہ ملک نواز ہی ہے اس کے قصوروار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ملک نواز صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، مضبوط پارلیمنٹرین ہیں، انشاءاللہ وہ اس بار اوپر والے حلقے سے الیکشن لڑیں یا نیچے والے سے، دونوں سے ان کو شکست ہوگی۔ اب تو یہ تو ایک بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں 100% یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک نواز صاحب کا یہ مسلم کانفرنس کا نام مٹ گیا ہے، پہلے بھی مٹا ہوا تھا، آپ سکندر حیات صاحب آ کے بالکل ہی ختم کر گئے، اس کا معیار ہی ختم کر گئے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی سکندر حیات صاحب جو مسلم کانفرنس میں آئے ہیں جی اس سے یعنی مسلم کانفرنس کمزور ہوئی ہے، مضبوط نہیں ہوئی؟ بالکل کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا سیاست پہ آ جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو سکندر صاحب کے جانے سے نقصان ہوا ہے، مسلم کانفرنس کو بھی نقصان ہوا ہے ان کے آنے سے؟ نون لیگ کو بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا تو سکندر حیات کو خود ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے نہیں یقین کہ یہ اب ساری زندگی یہ نکیال کی سیٹ نکال لیں، یہ بھی ایک بڑا دعویٰ آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ عوام علاقہ جو راج محل نے ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ووٹ تعمیر و ترقی کے لیے میں ان لوگوں کے کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں کیونکہ اس حلقے سے رہا ہوں، میں پڑھا ہوں ادھر، میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں جس ایریا میں رہا ہوں اس کو میں ڈیولپ کروں، ان لوگوں کی محرومیوں کو ختم کیا جائے، ان لوگوں کو آگے لایا جائے، ادھر اچھے سے ہمارا حلقہ جو راج محل ہے ادھر ٹورسٹ کا ایک اچھا بزنس چل سکتا ہے۔ اگر بس یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس حلقے کے ہمیشہ جو ایم ایل اے بن جاتے رہے، جس طریقے سے بھی بنتے رہے، وہ آ کے اس طرح قابض ہوئے کہ انہوں نے آج تک کوئی تعمیر و ترقی کا نام دور تک کوئی ہمارے حلقے کے اندر 16 اسکیل کا کوئی افسر ہی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے جو الیکشن ہوا ہے اس میں 1 to 1 نون لیگ اور مسلم کانفرنس کا مقابلہ ہوا ہے، تو مسلم کانفرنس بری طرح سے اوپر سے آ رہی ہے، آپ کے علاقے سے، گوئی سے، سندارا سے، پھر درواں سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کا مسلم میری کانفرنس بات سے ہوگا؟ جو ہوا پچھلے الیکشن میں نا، کیونکہ وہ پکا ووٹ تھا مسلم کانفرنس کا گوئی سے، یونین کونسل گوئی تھی، جو اس سے ہماری برادری کا جو ووٹ ہے وہ ہمیشہ ون سائیڈڈ ملک نواز کو پڑتا رہا ہے۔ اس بار جو 2016 کا الیکشن ہوا ہے وہ کیونکہ میں ایکٹیو ہوا اور لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کیا، لوگوں کو مسلم کانفرنس سے توڑا، اور جب مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو لوگوں کی رائے تھی کہ وفاق میں کیونکہ نون لیگ تھی تو شاید ممکن ہے نون لیگ کا ادھر ایم ایل اے بن جائے تو ہمارے کام ہو جائے، تو پھر میں نے بھی اس حد تک نہ، ظاہری بات ہے میں اپنے لیے تو بندے سے لڑ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے کے لیے تو نہیں کر سکتا نا، دوسرے کو بندے کی اپنی مرضی ہے، ووٹ جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ اب آپ کی بات یہ ہے، سیم سینیریو ہے، اس وقت بھی پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا مقابلہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا اصل یہ تھا کہ ان کے پاس جو کیونکہ مسلم کانفرنس تقسیم ہو کے مسلم کانفرنس ختم، پوری کی پوری مسلم کانفرنس نون لیگ میں گئی تھی نا، نون لیگ اس لیے مضبوط ہوئی تھی، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو ابھی تک 2-3 حلقوں کا کنفرم رزلٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو آپ عوام علاقہ جو راج محل ہیں ان کو، اگر ہمارا چینل جو ہے اس کو لندن، نیو یارک اور کویت سے بیک وقت نشر ہوتا ہے، تو ان چینل کی وساطت سے عوام علاقہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حلقہ راج محل کی عوام اب کی بار مجھے ووٹ دے، ان کی جو مسائل ہیں
پہلی ترجیح میری ان کے مسائل ہے، روڈز ہیں، پانی ہے اور دیگر جتنے بھی ان کے جو مسائل ہیں وہ میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں ہوں، اگر میں اقتدار میں نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ حلقے کے لوگوں کا کام ہم بھرپور طریقے سے ایک آخری سوال آپ سے بنتا ہے، عوام علاقہ کا یہ بھی ہے کہ آپ کوٹلی سیٹل ہیں، جی جی بلکہ حلقہ چڑوئی میں اب تو یہ سٹی میں آ گیا ہے، تو کوٹلی سیٹل ہیں آپ، تو حلقے کے لوگ کو تھانے کچہری کی سیاست ہوتی ہے تو آپ اس میں ہی نہیں ہیں، اس کی نہیں، میں پورا میں پچھلے 6-7 سال سے باقاعدہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، جدھر بھی ہمارا تھانہ کچہری تحصیل سارا تو کوٹلی ہے، تو ادھر ہی تھے، ادھر ہی کام تھے، اور یہ ہے کہ ہم رابطے میں سارے جو بھی ہوتے ہیں کام میں جہاں بھی ہوتا ہوں ان کے کام میں کرتا ہوں، اور آگے بھی مجھے یقین ہے کہ میں ان کے لیے ایک ایز اے چوکیدار کی حیثیت سے نہ میں پوری ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے جاوید نذیر بڑالوی صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے بھی چوکیداری دی ہے عوام کے مسائل کے لیے، اور آگے بھی انشاءاللہ جیت کے اسمبلی ممبر بنوں یا نہ بنوں عوام کی خدمت جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ سجاد جنگیال کو اجازت دیں، اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔